بسم اللہ الرحمن الرحیم 9th کلاس السلام علیکم۔ آج ہم گرامر کے پورشن میں کریں گے جملے کے اجزائے ترکیبی، جس کی ڈیفینیشن یا جملے کے اجزائے ترکیبی کیا ہے نیچے لکھا ہے، میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں گی اور آپ نے اس کو پھر اپنی نوٹ بکس پہ اتار لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو پڑھیں گے اس کو آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ اتار دینا ہے، اور جس کی میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے اس کو نوٹ بکس پہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے جملے کے اجزائے ترکیبی۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ الفاظ کے ایسے مجموعے کا نام ہے جس میں پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ ہر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں جن کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کو قواعد میں اسناد کہتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ اسناد کو جو میں نے انڈر لائن کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے بلیک پین سے لکھیں گے جب آپ اس ڈیفینیشن کو درمیان میں لکھیں گے۔ تو اب جس شخص یا چیز کی نسبت یا تعلق ہو اسے مسند، اور جس کے ساتھ اس کا تعلق یا نسبت ہو اسے مسند علیہ کہتے ہیں۔ مثلاً ان دو نیچے جملوں کی طرف آئیں، باقی چھوڑ دیں، ہم مسند اور مسند علیہ کو دیکھتے ہیں۔ جس شخص یا چیز کی نسبت ہو اسے مسند کہتے ہیں، یعنی جس چیز کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا گیا، جیسے فرید کے ساتھ کیا کیا گیا؟ عقل مند اور دوڑا۔ اب جس کے ساتھ تعلق یا نسبت ہو، انور کا اور فرید کا، انور کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دوڑا ہے، فرید کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عقل مند ہے۔ تو مسند علیہ کیا ہے؟ اس میں یہاں پہ انور اور فرید، اور مسند کیا ہے؟ دوڑا اور عقل مند۔ اب مسند علیہ ہمیشہ اسم یعنی نام ہوتا ہے۔ مسند علیہ کو مبتدا بھی کہتے ہیں، میں نے نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا یہاں لکھا سمجھ نہیں آ رہا تو یہ اس پیج پہ بھی لفظ مبتدا لکھا ہوا ہے، آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا لفظ لکھا ہے؟ مبتدا۔ مسند علیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ مسند علیہ کیا ہے؟ جس سے آپ کا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ نام ہوگا کوئی بھی، وہ آپ کا کیا ہوگا؟ مسند علیہ، اسے مبتدا بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو آپ کو خبر دی جا رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے، وہ مسند، اسے ہم خبر بھی کہتے ہیں۔ وہ کبھی اسم ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہاں پہ دیکھیں، مسند علیہ انور اور فرید دونوں مسند علیہ یعنی مبتدا ہے، دونوں اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسند کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کہیں پہ وہ خبر ہے، فعل ہے، کہیں پہ وہ اسم ہے۔ کیسے؟ دوڑا فعل ہے، عقل مند ایک خوبی کا نام ہے، یعنی یہ بھی ایک اسم ہے، ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ مسند کو ہم خبر کہتے ہیں، مسند علیہ کو ہم مبتدا کہتے ہیں، اور مسند جو ہے وہ کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی فعل ہوتا ہے، جیسے آپ کے سامنے یہ دو مثالوں میں موجود ہے۔ یہاں پہ دوڑا آپ کا کیا ہو جائے گا؟ مسند فعل ہو جائے گا، اور عقل مند یہاں پہ آپ کا اسم ہو جائے گا۔ اب آپ تھوڑا سا اس صفحے پہ آ جائیں، ایک دو مثالیں ہم یہاں سے دیکھتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم ایک دو مثالیں یہاں سے دیکھیں گے۔ زید بزدل تھا یا وہ پڑھتا تھا۔ اب وہ یہاں پہ کیا ہے؟ مسند علیہ ہے۔ زید مسند علیہ ہے یا مبتدا ہے؟ بزدل یہاں پہ کیا ہے؟ خبر ہے، لیکن یہاں پہ یہ خبر اسم ہے۔ وہ اسم ساتھ بے شک نہ لکھیں، آپ صرف خبر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ پڑھنا ایک کام ہے، پڑھتا تھا، تو یہ فعل ہو جائے گا۔ ایک اور چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے جب آپ اس کو لکھیں، اگر آپ مسند علیہ لکھ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ مسند لکھیں، اور اگر آپ مبتدا لکھ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ خبر لکھیں، یعنی یوں سمجھیں گے اس کے ساتھ پیئر بنائے گا اور مسند علیہ کے ساتھ پیئر بنائے گا، ٹھیک ہے۔ مسند علیہ کے ساتھ پیئر بنائے گا، اور مبتدا جو ہے وہ آپ کا خبر کے ساتھ پیئر بنائے گا۔ تو یہ جو ڈیفینیشن جب آپ لکھیں گے، اس میں جن ورڈز کو میں نے انڈر لائن کیا ان کو آپ بلیک سے لکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ مسند کو جب آپ لکھو گے، مسند علیہ کو، تو بریکٹ میں مبتدا اور مسند کے آگے بریکٹ میں خبر ضرور لکھیں۔ اسے آپ جب اس کو یاد کرو گے، سمجھو گے، پڑھو گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ڈیفینیشن اسی طرح پھر آپ نے یہاں تک آپ نے اپنی لکھ لی، پھر آپ ہیڈنگ دو گے، یہ دیکھیں لکھا ہوگا مثالیں، پھر آپ نے یہ دو مثالیں دے دینی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر آپ اس چیز کو کلیئر کر سکتے ہو، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پہلے جملے میں مسند علیہ انور ہے، اور مسند کیا ہے؟ دوڑا، جو کہ ایک فعل ہے، اور دوسرے میں یعنی دونوں کے بارے میں انہوں نے آپ کو پوائنٹ کلیئر کر دیا۔ اب ہم اگلی چیز پہ آتے ہیں، وہ ہے جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں امتیاز کرنا۔ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اسمیہ وہ جملے کے بارے میں آپ یاد رکھیں، اس میں آپ کو کسی انسان، کسی چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ کیسا ہے۔ جیسے دیکھیں اکبر بہادر ہے، یا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں زید بزدل ہے، یا ہم لکھتے ہیں لڑکے چلاک ہیں وغیرہ، جیسے یہ لاسٹ پہ دیکھ لیں لکڑی مضبوط ہے، پتھر سخت ہے۔ یہ سب کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ آپ کے پاس جملہ اسمیہ ہے، ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں۔ مسند کون سا ہے آپ کے پاس؟ عقل مند، اور مسند علیہ آپ کے پاس کون سا ہے؟ فرید۔ پتھر آپ کے پاس کیا ہے؟ مسند علیہ۔ سخت کیا ہے؟ مسند۔ تو دونوں اسم ہے، سخت جو ہے وہ خوبی کا نام ہے، تو اسے ہم اسمیہ جملہ کہیں گے۔ اگر ورنہ دونوں میں فرق کرنے کے لیے، کس میں؟
اسمیہ اور فعلیہ جملے میں فرق کرنے کے لیے آپ اس طرح بھی لکھ سکتے، ذہن میں اپنے رکھ لیں، لکھنا نہیں ہے، لکھنا تو آپ نے اسی طرح ہوگا، آپ اس کو اس طرح اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اسمیہ جملہ وہ ہے کہ جس میں آپ کو کسی انسان یا کسی چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن دی جاتی ہے۔ میں نے چیز کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس دو جملے ہیں، پتھر اور لکڑی، ٹھیک ہے، تو وہ انسانوں والی کیٹیگری میں تو نہیں آئیں گی۔ آپ نے ڈیفینیشن لکھ لی درمیان میں، پھر مثالیں کی ہیڈنگ دے کر آپ ان تینوں میں سے کوئی سی دو مثالیں لکھ سکتے ہیں، کافی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ڈیفینیشن لکھ لی، پھر آپ نے یہ دو مثالیں لکھ لیں، کوئی سی تین مثالیں، آپ کوئی سی دو لکھ لیں، پھر آپ لکھیں گے اسمیہ جملے کے مندرجہ ذیل تین اجزاء ہیں، مسند، مسند علیہ اور فعل ناقص۔ اچھا ایک میں آپ کو پیچھے ذرا بتا دوں، یہ ہم جو آپ ٹاپک پڑھ رہے ہیں جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں امتیاز کرنا، یہ آپ کی ترکیب نحوی بھی ہے۔ جب آپ ٹائٹل لکھیں تو بریکٹ میں یہ ترکیب نحوی بھی لکھ لیں۔ جب ہم کسی جملے کے اس طرح اجزاء کو الگ الگ کرتے ہیں، بتاتے ہیں اس میں مبتدا کون سا ہے، اس میں مسند علیہ، مسند اور فعل ناقص، تو وہ کیا کہلاتا ہے آپ کا؟ وہ آپ کی ترکیب نحوی ہوتی ہے، اور یہ اکثر پیپر میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں امتیاز کرنا، ہم اس ٹاپک کو بھی دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ ترکیب نحوی بھی ہے۔ اب جو ہم اس حصے میں آ رہے ہیں یہ آپ کی ترکیب نحوی ہوگی۔ اچھا جی، آپ نے ایک لائن کی ڈیفینیشن لکھ لی اسمیہ جملے کی، اور اس میں ایک دو تین مثالیں انہوں نے دی ہیں، آپ کے لیے دو مثالیں کافی ہیں۔ پھر آپ دیکھو گے اسمیہ جملے کے مندرجہ ذیل تین اجزاء ہوتے ہیں، اب کون سے ہیں اس کو آپ بلیک سے لکھ کے بتائیے، بریکٹ یہ نہ لکھیے، اسے مبتدا بھی کہتے ہیں، صرف بریکٹ میں لکھ دیں مبتدا، تو آپ کا کام تھوڑا مختصر ہو جائے گا۔ مسند علیہ آپ نے لکھا، بریکٹ میں لکھ دیا مبتدا، اب آپ بتاؤ گے اوپر کی مثالوں میں، اب جن دو مثالوں کا آپ نے ذکر کیا ہے انہی دو کے نام آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں۔ پھر آپ کے پاس مسند، بریکٹ میں لکھ دیجیے خبر، اوپر کی مثالوں میں آپ بتاؤ گے کون سے دو جو آپ نے بتایا ہیں، بزدل ہے، چلاک ہے، یا پچھلے جملے میں بہادر ہے۔ فعل ناقص کیا ہے؟ جس پہ آپ کا جملہ اینڈ ہو رہا ہوگا، ہے، تھا، ہوا، تھی، گئے وغیرہ وغیرہ، جس پہ بھی آپ کا جملہ اینڈ ہو رہا ہوگا وہ آپ کا فعل ناقص ہوگا، اور فعل ناقص سے زمانے کا تعین ہوتا ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ یہ کب کی بات ہے۔ اوپر کی دو، جیسے اگر یہ دو جملے لکھے ہیں تو تھا اور ہیں آپ کا فعل ناقص ہوگا۔ جملہ فعلیہ کی طرف آتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں مسند علیہ اسم اور مسند فعل ہو، مسند علیہ اسم جیسے عائشہ اسم ہو گیا، اب مسند علیہ اسم ہو، مسند اسم ہو، اب روتی ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، مسند علیہ اسم یعنی عائشہ، اور روتی ہے اس کا کام ہے، تو فعلیہ جملہ جیسے آپ کو نام سے ظاہر ہے، ایسا جملہ جس میں فعل کا ذکر ہو، فعل کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا جملہ جس میں کام کا ذکر ہوگا آپ اسے جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اب اس کی بھی تین مثالیں ہیں، آپ کوئی سی دو مثالیں لے سکتے ہیں۔ اب آپ اس کے پھر لکھو گے نام کے فعلیہ جملے کے مندرجہ ذیل اجزاء ہیں، مسند علیہ، بریکٹ میں لکھ لیجیے فاعل، اب یہاں پہ وہ، عائشہ اور میں کون ہیں؟ فاعل ہیں، آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اوپر کی مثالوں میں جو بھی دو جملے آپ نے لیے ہیں وہ آپ لکھو گے۔ مسند یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بریکٹ میں لکھ لیجیے فعل، فعلیہ جملے میں اگر آپ ان کی جگہ فعل، فاعل اور مفعول کا لفظ بھی استعمال کریں گے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس میں آپ لکھ دیجیے فعل۔ اب اس میں پڑھتا تھا پورا آئے گا، پڑھتا تھا اور روتی ہے، یہ کیا ہے آپ کا آ گیا فعل۔ مفعول جس پر کام کیا جائے، جسے آپ انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہو، ٹھیک ہے، وہ مفعول کہلاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، وہ پڑھتا تھا، اس میں تو یہ مسند تھا اور مسند علیہ فاعل اور اس کا فعل، وہ آ گیا فاعل، پڑھتا تھا اس کا فعل، عائشہ فاعل، روتی ہے اس کا فعل، اس میں تو ہمارے پاس مفعول ہے ہی نہیں، اب میں اس میں آ گیا فاعل، کھاتا ہوں فعل، کھانا میرے پاس مفعول آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور مفعول وہ بامانی لفظ ہونا چاہیے، میں کھانا کھاتا ہوں، جیسے یہاں پہ لکھا ہے وہ ہاکی کھیلتا ہے، اب اس میں وہ آپ کا آ جائے گا فاعل، کھیلتا ہے اس کا فعل، اور ہاکی آپ کا مفعول آ جائے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ آج کا آپ کا کام ہے۔ اب اسی میں ساتھ آپ کے یہی چیز ہے۔ اچھا، یہ جو الگ سے سوال آپ کا بورڈ میں آتا ہے، مبتدا اور خبر کا فرق اور آگاہی، پھر اگلی ہیڈنگ دے کے آپ نے اس کو بھی ساتھ کر دینا ہے۔ انہوں نے مبتدا اور خبر کا فرق بتایا، میں نے ابھی آپ کو بتایا مبتدا کس کو کہتے ہیں، یہ جس سے آپ کا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، جو نام ہے یہ آپ کا مبتدا ہے، اور خبر کیا ہے؟ جو آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ خبر ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ہے کو الگ نہیں کرنا یا تھا کو الگ نہیں کرنا، ورنہ آپ کی ترکیب نحوی ہو جائے گی۔ پوچھا انہوں نے آپ سے مبتدا اور خبر کا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے، جس طرح بتایا ہے، آپ نے اسی طرح اس کام کو آپ نے کرنا ہے، اور مجھے آپ نے یہ اس کی پکچر جو ہیں وہ سینڈ بھی کرنی ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہیں سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کے لیے دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں، ورنہ آج کا آپ کا یہ گرامر پورشن ہے، اس کو لکھیں، اور لکھنے کے بعد اس کو سمجھ کے ضرور یاد کریں، ایسے رٹا لگائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس سے اس کو سمجھ کے یاد کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔